محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک زبردست حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات بغور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وضو کے متعلق یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ بخاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ آئیے پھر اس کے بعد میں اگلی حدیث پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے میں آپ کو اگلی حدیث سناتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا کہ یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں
اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔